اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطرے کے احکام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فطرہ فروع دین میں سے ایک حکم ہے جو مندرجہ ذیل شرائط کے مکمل ہونے پر فطرہ واجب ہوتا ہے، یعنی جو فطرہ ادا کرے گا یا ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، ہوش میں ہو، فقیر نہ ہو اور آزاد ہو، یعنی کسی کا غلام نہ ہو۔ فطرہ کن چیزوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے؟ فطرے میں بہتر ہے کہ فطرہ جب دیا جائے تو وہ گیہوں، جو، خرما یا کشمش، جسے ہم اپنی لوکل لینگویج میں منقع کہتے ہیں، یا اس سے بہتر اگر ہم کہیں تو فطرہ انسان کی غالب غذا کے اعتبار سے دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر انسان کی غالب غذا، اکثر غذا چاول ہے تو چاول، گیہوں ہے تو گیہوں، اور زیادہ روٹی استعمال کرتا ہے تو آٹا، یا اسی طریقے سے کوئی اور اس کی غذا جو اکثر وہ استعمال کرتا ہے۔ اچھا، فطرہ کتنا دینا چاہیے؟ فطرہ 1 صاع، عربی میں 1 صاع یعنی 3 کلو چاول، گیہوں، آٹا وغیرہ، یا ہم 3 کلو چاول، آٹا وغیرہ دیں گے، یا 3 کلو چاول، گیہوں وغیرہ کی قیمت ہم ادا کریں گے۔ تو یہ فطرے کے ادائیگی میں ان چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال، فطرہ کب سے کب تک دیا جا سکتا ہے؟ فطرہ شب عید مغرب سے لے کر روز عید، نماز عید ادا کرنے سے پہلے تک فطرہ ادا کر دینا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا یا عید کی نماز ادا نہیں کرتا تو وہ زوال تک اس کے لیے ٹائم ہے، یعنی اذان ظہر سے پہلے تک وہ اپنا فطرہ ادا کر سکتا ہے۔ فطرے کے سلسلے سے اگلا سوال، کن لوگوں کو فطرہ دینا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ فطرہ جو مومن، پرہیزگار، شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 اماموں کو ماننے والا شیعہ ہو، ایسوں کو دینا چاہیے۔ اور اگر رشتہ داروں میں، پڑوس میں، ہمارے شہر میں کوئی بھی ایسا مرد مومن شیعہ اثنا عشری جو فطرے کا حقدار نہیں ہے تو ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ فطرہ دے سکتے ہیں۔ اور ایک سوال، فطرہ کن لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا؟ تمام اور اکثر مراجع کے نزدیک فطرہ ناسبی کو دینا حرام ہے، جو سرسخت دشمن اہل بیت ہوتا ہے، دشمنان اہل بیت میں سے ہو کر وہ اہل بیت علیہم السلام کی تنقیص کرتا ہے، ان کی شان میں برا بھلا کہتا ہے، تو جو ناسبی ہے ان کو دینا حرام ہے۔ اور جو گناہوں میں خرچ کرتا ہے پیسہ، یعنی ہمیں معلوم ہو کہ اگر ہم اسے زکوٰۃ فطرہ کا پیسہ دیں گے، فطریہ دیں گے، تو یہ گناہوں میں، حرام کاموں میں پیسہ خرچ کرے گا، تو پھر ہم ایسوں کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ایک سوال
انسان کے لیے ذہن میں ہوتا ہے۔ فطرہ سادات اور غیر سادات کے حوالے سے کیا حکم رکھتا ہے؟ یہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سید اگر فطرہ دے رہا ہے تو سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں میں دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فطرہ غیر سید کا ہے تو صرف غیر سید ہی کو دیا جائے گا، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، ایک اور سوال کہ اگر کسی کے پاس مثلا 4-5 آدمی ہیں، صرف ایک فطرہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یعنی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، جیسا کہ یہ لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہیں۔ اب ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ ہر آدمی کا فطرہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن ایک فطرہ ہمارے پاس ہے، 4 لوگ یا 5 لوگ ہم ہیں، تو وہ ایک فطرہ جو گھر کا سب سے بڑا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے بعد والے کو دے گا۔ مثال کے طور پر شوہر اپنی زوجہ کو اپنی طرف سے فطرہ دے گا، پھر وہ زوجہ اپنے بڑے بچے یا بچی کو دے گی، اور پھر وہ بڑا بھائی یا بڑی بہن اپنے سے چھوٹوں کو دے گی۔ جو سب سے آخر میں فطرہ کسی تک پہنچ رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسری غذائیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ فطرہ دوسروں کو دیں گے، ایک ہی فطرے میں سب کا نکل جائے گا۔ اور حالات اتنے خراب ہیں کہ اس ایک فطرے کے علاوہ گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، تو سب سے بڑے سے لے کے جب سب سے آخر تک پہنچیں گے تو سب سے آخر تک جب وہ پہنچ جائے گا تو اسی کو لے کر غذا میں استعمال کریں گے، اسی سے کھانا وغیرہ بنائیں گے۔ اور اگر 2 ہی فطرے ہیں، 5 لوگ ہیں گھر میں، تو ایسی صورت میں ایک فطرہ دوسروں کو دیں گے، ایک فطرہ خود گھر والے بنا کے غذا وغیرہ کھائیں گے۔ کن لوگوں کا فطرہ دینا ضروری ہے؟ انسان کا یہ جو شرائط بیان کیے گئے، ان شرائط کے تحت انسان کا اپنا خود کا فطرہ اور جو اس کے ماتحت آتے ہیں، جو اس کے انڈر میں آتے ہیں، یعنی جس کی روٹی خوراک کھانا پانی اور خرچ وغیرہ جو گھر کا ولی ہے، سرپرست ہے، اس کے ذمے ہے، تو جتنے لوگ اس کے ذمے آتے ہیں ان سب کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہے۔ یعنی گھر کا سرپرست اگر باپ ہے تو باپ کا فطرہ، اپنا خود کا فطرہ، اپنی زوجہ کا فطرہ، اپنے بچوں کا فطرہ، اور گھر میں بوڑھے ماں باپ بھی رہتے ہیں، ان کی بھی دیکھ بھال وہ کرتا ہے، تو بوڑھے ماں باپ کی جانب سے بھی وہی فطرہ ادا کرے گا۔ فطرہ دینے والے کے لیے شرائط ہیں کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، لیکن جس کی طرف سے فطرہ دیا جائے، یعنی گھر میں موجود بچے ہوں تو ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ جس کی طرف سے فطرہ دیا جائے وہ عاقل نہ ہو، مثلا دیوانہ ہو تو بھی اس کا فطرہ، نابالغ ہو تو بھی اس کا فطرہ، حتیٰ شب عید مغرب سے پہلے کسی کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس پیدا ہونے والے بچے کا بھی فطرہ اس باپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر سے احکام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، امید ہے کہ یہ احکام آپ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم یہ جو فطرہ ادا کر رہے ہیں اس فطرے کو ہمارے اعمال کی قبولیت کا سامان قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔